الله والله 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 الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العامل يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پچھلی آیات میں مشرکین کو جہنم کے اندر طرح طرح کی عذابات تکالیف کا ذکر تھا اور ساتھ ہی بتایا تھا کہ اس کی مین وجہ بڑا ان کا جرم یہ تھا کہ جب بھی ان کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا آگے سے تکبر اور غرور کرتے ہوئے انکار کرتے، لہذا ان کو کہا جائے گا وما تجزون، تمہیں نہیں بدلہ دیا جاتا مگر انہی کاموں کا جن کو تم کرتے ہو. یہ قیامت کے دن جہنم میں تمہیں جو طرح طرح کے عذابات دیے جا رہے ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ انہی کاموں کی جزا ہے جو کام تم نے دنیا میں کیے ہیں. وہاں تم نے بویا ہے یہاں کاٹ رہے ہو، جیسا تم بو گے ویسا ہی کاٹو گے. تو اس لیے وہاں تم نے کفر اور شرک کیا تھا اس لیے اب تم عذاب میں. لیکن الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جو مخلص ہوں گے، خالصتاً جو اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کے جو بندے ہوں گے وہ عذابات سے محفوظ ہوں گے. بلکہ ان کو تو جنت کے اندر بطور مہمان کے رکھا جائے گا، جنت میں بطور مہمان. اور فرمایا کہ یہ مخلص اللہ کے بندے اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہوگا معلوم، فواکہ پھل ہوں گے، ہر طرح کے پھل ان کو کھانے کو ملیں گے. وہم مکرمون، اور یہ اللہ کے بندے عزت کیے جائیں گے، بڑے عزت احترام کے ساتھ ان کو وہاں پر جنت میں رکھا جائے گا. فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ان کو رکھا جائے گا. علی سرر متقابلین، تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. مسحریوں پر تختوں کے اوپر ان کے لیے تکیے لگائے جائیں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے، جیسے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آدمی صوفوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، ایسے ہی جنتی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے، اپنے لطف اندوز ہوں گے. اور فرمایا یطاف علیہم بکأس من معین، گھمایا جائے گا، پھیرا جائے گا ان پر پیالہ خالص شراب کا. معین خالص شراب ہوگی جنت کی، اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، خالص شراب بیضاء، سفید رنگ کی ہوگی. لذت للشاربین، وہ بڑی لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے. یہ دنیا کے جو شرابی ہیں، دنیا کی شراب پیتے ہیں، تو اس شراب کا اور جو جنتی شراب ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو
بتایا موازنہ کرتے ہوئے کہ دنیا کی شراب کی بنسبت آخرت کی شراب کتنی اہم اور قیمتی اور پینے کے لحاظ سے لذیذ ہوگی۔ فرمایا خالص شراب ہوگی سفید رنگ کی اور بہت لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے۔ پھر اہم بات اس میں یہ ہے کہ لا فیہا غول، نہ تو اس میں سردردی ہوگی، ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ شراب سے بدمست ہوں گے۔ دنیا کی شراب پی کر شرابیوں کو سر درد ہوتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں، کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور بدمست ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی شراب پی کر ہوش نہیں رہتی، ماں بہن بیٹی کا بھی فرق ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی شراب کے فسادات ہیں، اس کا نقصانات ہیں۔ اور لیکن فرمایا جنتی شراب میں نہ تو سردردی ہوگی اور نہ ہی اس کو پینے سے جنتی بدمست ہوں گے، صرف لطف اندوز ہونے کے لیے ان کو ایک خوش ذائقہ شراب پلائی جائے گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان جنتیوں کے پاس نظریں نیچی رکھنے والی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ قاصرات الطرف کا مطلب ہے نظریں نیچے جھکا کر بیٹھی ہوں گی۔ ان کو جو جنت میں حوریں ملیں گی، جیسا کہ بتایا تھا حدیث شریف میں آتا ہے کہ کم از کم ہر جنتی کو 2 حوریں تو لازمی ملیں گی۔ اور ان حوروں کی کیفیت بتایا کہ ایک تو ان کی نظریں جھکا کر بند کر کے بیٹھی ہوں گی۔ نظریں کیوں بند کی ہوں گی؟ کہ تاکہ ہماری نظر کسی غیر مردنہ پر نہ پڑے، صرف ہمارا جو جنتی شوہر ہوگا اس پر نظر پڑے، اس لیے نظر۔ عین، موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہوں گے چھپے ہوئے۔ انڈا جو ہے اس کو اگر چھپایا جائے، کپڑے میں لپیٹ کر رکھا جائے، نہ اس پر گرد و غبار پڑتی ہے، نہ اس پر مکھی مچھر بیٹھتے، وہ صاف شفاف رہتا ہے۔ اسی طرح وہ حوریں انڈے کی طرح صاف شفاف ہوں گی۔ اور روایات میں ہے کہ جنتی حوروں کی جو پیدائش ہے، ان کے جسم کی مشک اور کستوری اور عنبر سے ان کے جسم کو بنایا گیا، جبکہ دنیا کی عورتوں کی پیدائش اس مٹی سے ہے، جو دنیا کی مٹی۔ لیکن قیامت کے دن جنتی حوروں پر دنیا کی عورت کو سردار بنایا جائے گا، یہ ان کی سردار ہوگی۔ تو جنتی حوروں کو اعتراض ہوگا، وہ کہیں گی ہماری پیدائش مشک و عنبر سے ہے، کستوری سے ہے، اور تم دنیا کی مٹی سے بنی ہو، تمہیں کیسے فضیلت ہم پر مل گئی، تم ہم سے افضل کیسے ہو گئے اور ہماری سردار بن گئی۔ تو دنیا کی عورتیں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے ان کو جواب دیں، ان کو جواب یہ دیں بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَحَجَّتِهِنَّ، کہ ہمیں اللہ نے تم پر جو فضیلت دی ہے اس لیے کہ ہم نمازیں پڑھتی تھی، تم نے تو نمازیں نہیں پڑھی۔ ہم دنیا میں روزے رکھ کر آئی ہیں، تم نے تو روزے بھی نہیں رکھے۔ ہم نے حج کیے ہیں، تم نے حج نہیں کی۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی عورت کتنی مشقت اٹھاتی ہے، کھانا اس نے پکانا ہے، صفائیاں اس نے کرنی، کپڑے اس نے دھونے ہیں، اور گھر کے سارے کام کاج بھی کرنے ہیں، ساتھ پھر اللہ کی عبادت بھی کرنی۔ تو بہت کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ کو یاد کرتی ہے، ایمان لاتی ہے، انہی مشقتوں و تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت کی حوروں پر سردار بنائے۔ آخر میں فرمایا پس متوجہ ہوں گے ان کے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کہے گا ایک کہنے والا ان سے کہ بے شک تھا میرا ایک ساتھی، وہ کہتا تھا کہ بے شک تو البتہ تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم البتہ جزا دیے جائیں گے؟ قال هل انتم مطلعون، کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ فاطلع، پھر وہ جھانک کر دیکھے گا، دیکھ لے گا اس کو جہنم کے درمیان، کہے گا اللہ کی قسم یقیناً قریب تھا، البتہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اگر نہ ہوتا میرے رب کا احسان البتہ ہو جاتا میں بھی حاضر کیے ہوئے۔ یہ جو بات آخر میں چند آیتوں میں آئی ہے، جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے،
ایک جنتی بولے گا یار دنیا میں میرا ایک یار تھا، میرا دوست تھا، وہ مجھے کہا کرتا تھا کوئی ایسے مولوی کہتے ہیں کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، ایسے ہی کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، بس ہم مر جائیں گے قبر میں مٹی ہو جائیں گے بس ختم۔ تو وہ ایک جنتی کہے گا یار میرا ایک اس طرح دوست تھا، محلے دار تھا، بڑا یار تھا میرا، میں چاہتا ہوں مجھے پتہ تو چلے وہ ہے کہاں، تاکہ میں دیکھوں کہ وہ اس کو بھی پتہ چل گیا اب آخرت میں آ کر سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، لہٰذا میں دیکھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم دیکھنا چاہتے ہو، جاؤ دیکھو۔ جنت چونکہ اوپر ہے جہنم نیچی ہوگی، تو جنتی اوپر سے نیچے آئیں گے، نیچے آئیں گے، جب دیکھیں گے جہنم سے باہر سے ان کو نظارہ دکھایا جائے گا، تو وہ جہنم کے اندر ایک جگہ پر وہ اس کا دوست یار ہوگا، وہ جل رہا ہوگا، سڑ رہا ہوگا، تو یہ اس کو دیکھے گا، ساتھ اس کے دوسرے جنتی بھی آ کر دیکھیں گے، تو یہ کہے گا شکر ہے اللہ کا، اللہ نے مجھے بچا لیا، نہیں تو مجھے بھی کافر بنانے لگا، تیری صحبت میں بیٹھتا تھا، میں تیرا یار تھا، تو میں تجھے کہتا تھا یار مرنا ہے، پھر آخرت کی تیاری کرنی ہے، حساب کتاب دینے اللہ کے سامنے، تو مجھے کہتا تھا کوئی نہیں، تو تیری صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے مجھے خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ میں بھی کہیں تیری طرح کافر ہی نہ ہو جاتا، کیونکہ آخرت کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہے، آخرت کا ہونا یقینی ہے۔ تو پھر کہے گا ولولا نعمت ربی لکنت من، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو شاید میں بھی آج تیرے ساتھ جہنم میں۔ تو بری صحبت میں بیٹھنے کا نقصان ہے، جتنے آپ بری صحبت میں بیٹھیں گے، کسی مشرک، کسی کافر، بددین، اس کی باتیں سنیں گے، اس کی تقریریں سنیں گے، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، ایسا ہی اثر ہوتا جائے گا، عقیدہ خراب ہوتا جائے گا، بد عملی آتی جائے گی۔ اس لیے کبھی کسی کی غلط آدمی جس کا عقیدہ خراب ہو، نہ اس کی تقریر سنیں، نہ اس کی صحبت میں بیٹھیں، ہمیشہ علماء حق ان کی بات سنیں، ان کے پاس بیٹھیں، دیندار لوگوں کے، اللہ والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، تاکہ ویسے ہی اثرات مرتب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔